بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ عشیرہ گری پڑ رہی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی موت کے لیے کافی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیچارہ ڈرائیور بھلا مشیرہ بیگم کے مقابلے میں کیا کر سکے گا۔ مشیرہ بیگم سب سے پہلے طاہرہ بیگم کو سب کچھ بتائیں گی اور پھر معظم علی کو۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے نکلا، ہائے میرے مالک، اب کیا ہوگا؟ عشیرہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شاہ نم نے اسے دیکھا، پھر بولا، بار بار کہتا ہوں عشیرہ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ نہ جانے کیوں تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم بالکل فکر مت کرو، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ جب تم نے معاملات مجھ پر چھوڑ دیے ہیں تو پھر تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ پر اور اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرو۔ اصل میں تم اس قدر معصوم ہو کہ کبھی کبھی مجھے دکھ ہونے لگتا ہے کہ میں تمہیں کتنی تکلیف دے رہا ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شاہ نم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، زندہ دفن کر دیں گے مجھے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو عشیرہ، مجھے ایسے کسی عمل پر آمادہ مت کرو کہ ان لوگوں کو میرے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچائے۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو شاہ نم؟ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ عشیرہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی، تمہاری موت کا سامان نہیں عشیرہ، بلکہ دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں۔ جاؤ، پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ واپس آؤ۔ حالات کچھ بھی ہوں، مجھ سے ملنا مت بند کرنا، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ باقی جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے، اگر تم اتنی سادہ لو نہ ہوتی تو بہت کچھ تمہاری سمجھ میں آ سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں جا رہی ہوں، عشیرہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جاؤ عشیرہ، پورے اعتماد کے ساتھ، خدا حافظ۔ شاہ نم بولا اور وہ کانپتی کانپتی اندر چل پڑی۔ یہ شاہ نم اس عمارت میں ڈرائیور ہے، بھلا وہ لوگ بیچارے کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ پاگل ہو رہا ہے میرے لیے۔ میرے دل میں تو اب جینے کی امنگ پیدا ہو گئی ہے۔ جب اس سے ملتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی اسی وقت شروع ہوئی ہے۔ کیا ہوگا ہم دونوں کا؟ مشیرہ بیگم نے جو قیامت ڈھائی ہوگی وہ آخری حد تک پہنچ چکی ہوگی۔ طاہرہ بیگم کی خونی نگاہیں مجھے دیکھیں گی اور میں پانی پانی ہو جاؤں گی۔ لیکن کچھ نہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ پریشان ہوتی رہی یہاں تک کہ دوسرے دن اسے شدید بخار چڑھ گیا۔ ناشتہ وغیرہ تو اب اس طرح تیار ہو جاتا تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگانا پڑتا تھا۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ کبھی اس کی نگاہوں میں نہیں آ سکا تھا۔ بس سوچتی ہی رہ جاتی تھی، پتہ نہیں وہ نادیدہ قوتیں اس پر کیوں مہربان ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ اللہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے غیب سے ہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ دوسری صبح وہ بخار ہی کے عالم میں ناشتہ لے گئی، لیکن مشیرہ بیگم نے غضب ڈھایا تھا۔ ابھی تک کسی کے چہرے یا انداز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ سوچتی رہی تھی کہ اگر مشیرہ بیگم نے طاہرہ بیگم ہی کو بتا دیا ہوتا تو طاہرہ بیگم اتنی گہری نہیں تھی کہ بات کو چھپا پاتی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن دوسری دوپہر وہ املی کے درخت کے نیچے نہیں جا سکی، جبکہ اب یہ اس کا معمول ہو گیا تھا۔ اسے اب بھی بخار تھا، دوپہر کا وقت تھا اور وہ بری طرح سے بے چین تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور شاہ نم اس کے کمرے میں گھس آیا۔ وہ بری طرح سے اچھل پڑی تھی۔ کیا کر رہی ہو شاہ نم؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی، اور مجھے یہ تک پتہ نہیں چل سکا کہ تمہیں بخار آ گیا ہے۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ کہاں؟ شاہ نم، آؤ، شاہ نم نے کہا اور اس کی کلائی پکڑ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے شاہ نم کے ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے سامنے سے نظم اور نثر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاؤں بے جان ہو گئے تھے۔ نظم اور نثر اسی طرف آ رہی تھی۔ شاہ نم نے اسے سنبھالا اور بولا، سنبھالو خود کو عشیرہ، سنبھالو۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہی ہیں، اسی طرف آ رہی ہیں۔ وہ دونوں نہیں آئیں گی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتی۔
देखो वो दूसरी जानिब मुड़ गई। बड़े अजीब से अंदाज में नसम और नसर एक तरफ मुड़ गई थी। ऐसा लगता था जैसे उनके इस तरफ जाने में उनकी कुव्वते इरादी को दखल ना हो, या वो इधर नहीं जा रही हो, इधर ही आ रही हूँ। लेकिन इनका रुख बदल गया था। वो काफ़ी हैरान रह गई। ये क्या हुआ? ये तो इधर ही आ रही थी। आओ शेरा, शाहिनम पर भरोसा करना सीख लो, सब ठीक हो जाएगा। चुनाचे वो उसे साथ लिए हुए वहां आ गया जहां उसने दूर से ताहिरा बेगम और मुशैरा बेगम को देखा था। दोनों इस राहदारी की छोटी दीवार की सीढ़ियों के पास ऐसे छुपी हुई थी जैसे चोरी कर रही हों। वक्फे वक्फे से वो गर्दन उठाकर उस तरफ झांक लेती थी जहां इमली का दरख्त था, मगर वो जगह अब तक सुनसान पड़ी हुई थी। मुशैरा और ताहिरा बेगम को देखकर एक बार फिर उशैरा निडाल होने लगी तो शाहिनम ने कहा, ये लोग हमें तलाश कर रही हैं, क्या समझी? अगर जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें इनके कमरे में ले चलूं। तुम्हें खुदा का वास्ता शाहिनम, तुम्हें खुदा का वास्ता, मेरा दिल निकल जाएगा। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही मुशैरा खाला ने अब तक ताहिरा बेगम को क्या बताया है, और अगर बताया है तो उन्होंने अभी तक इसका नोट्स क्यों नहीं लिया। तुम बिला वजह डर रही हो, मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुमने देख ही लिया है कि जब भी वो तुम्हारे खिलाफ कुछ करती हैं उनके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो जाता है। मैं तो इसे अल्लाह का करम समझती हूँ। अल्लाह को मेरी बेबसी पर रहम आ गया है। पता नहीं ये सब कैसे हो जाता है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ शाहिनम, मेरे साथ बड़े अजीबो गरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। कभी कभी तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं कि तुम पर अल्लाह का करम है, शाहिनम ने मुस्कुराते हुए कहा। हकीकत भी यही थी। पता नहीं किस तरह मुशैरा बेगम ने जो कुछ देखा था उसे अपने दिल में रखा था। हालांकि ये उनकी फितरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सब्र किया था, बर्दाश्त किया था। अलबत्ता दूसरे दिन वो वक्त पर ताहिरा बेगम के पास पहुंची थी। ताहिरा बेगम कहीं बात पराई होती है, इज्जत 2 मिनट में जाती है। वो जो कहते हैं ना कि पहले बात करो फिर तोलो। कभी कभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। तोबा तोबा बाजी, आज तो यूं लगता है जैसे आपने मुहावरों की किताब खोल रखी है। अरे ताहिरा, मेरा जी चाहता है रात भर सीना खोलता रहा है। पता नहीं किस मुश्किल से आग बर्दाश्त की है, लेकिन बीबी कुछ कहते हुए डर ही लगा मुझे। कहीं ऐसा न हो आंखों वाली होकर अंधी कहलाऊं। तुम ज़रा तैयार हो जाओ, थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दो, धूप चढ़ जाने दो, फिर मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊंगी। कैसा तमाशा मुशैरा बाजी? कुछ अता पता तो दें, ताहिरा बेगम ने कहा। ना बीबी ना, पहले आंखों से देख लो, उसके बाद अमल करो। मुशैरा बेगम ऐसे ही पहेलियां बुझाती रही। फिर वो वक्त जब उन्होंने उशैरा को शाहिनम के साथ देखा था आ गया और वो ताहिरा बेगम को लेकर चल पड़ी। मुशैरा बाती, बात क्या है? कुछ बताइए तो सही। अभी दूध का दूध पानी का पानी हुआ जाता है। तोबा है, पता नहीं क्या दिखाना चाहती है मुझे। और फिर मुशैरा बेगम उन्हें इस दीवार के पास ले आई थी जहां से इमली के दरख्त के नीचे झांका जा सकता था, और इंतजार करती रही थी। मगर उन्हें क्या मालूम कि उनकी इस चोरी को पकड़ लिया गया है। उशैरा की हिम्मत तो नहीं हुई थी कि शाहिनम के साथ ताहिरा बेगम के कमरे तक जाए और उनकी बातें सुने। उसने कहा, शाहिनम मुझे जाने दो, मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं। वैसे भी मुझे बुखार है। कोई बुखार नहीं, एक गिलास ठंडा पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता तुम चले जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, शाहिनम ने कहा था। मुशैरा बेगम बहुत देर तक इंतज़ार करती रही थी, मगर वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि ताहिरा बेगम भी चुंचला गई। मुशैरा बाजी, पलंग ले आते हैं, यहाँ डाल कर बैठ जाते हैं। अब पता नहीं क्या देखना चाहती हैं। आओ बीबी आओ, मैंने इसीलिए कहा था ना कि तकदीर का कोई भरोसा नहीं। बात जुबान से निकली पराई हुई। आ जाओ छोड़ो, अल्लाह मालिक है, आज नहीं तो कल सही। वो ताहिरा बेगम के कमरे में आ गई। उनका चेहरा लाल बबूका हो रहा था। खामती कामती पलंग पर बैठ गई। ताहिरा बेगम, पत्थर की सिल रखी हुई है कल से मैंने सीने पर, खाया पिया तक नहीं जा रहा। अरे गजब खुदा का, घर की इज्जत इस तरह खाक में मिल रही है, कुछ ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अरे ताहिरा बेगम पहले ही कहती थी ये हुस्नो जमाल ऐसे नहीं बढ़ रहा, इसके पीछे कुछ है। गजब खुदा का, ये तो नाक काट कर हाथ में रखने वाली बात हुई। कहे जाइए क्या हो गया है आखिर? क्या नज़म और नसर ने कोई गलत कदम उठाया है? अरे तोबा, इन नेक बच्चों का नाम क्यों ले रही हो? घर में है ना एक
سب کی کسر پوری کرنے کے لیے۔ کون؟ کیا عشیرہ؟ ہاں بی بی ہاں، انہی کی بات کر رہی ہوں، مگر کل توبہ توبہ، کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو مشیرہ باجی۔ بی بی تقدیر اچھی ہے کم بخت کی، کل سے برداشت کر رہی تھی کہ آنکھوں دیکھی بات ٹھیک ہوتی ہے، پر آج وہ نہیں ہوا جو کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خدا کے لیے مشیرہ باجی کیوں میرا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہیں؟ بتا تو دیجئے، کیا دیکھا آپ نے؟ کیا ہوا؟ کیا کیا عشیرہ نے؟ بی بی عشق کر رہی ہے، عشق۔ اللہ کسی کو نہ دکھائے، ماں باپ ہوتے تو شرم سے پانی میں ڈوب جاتے۔ جو منظر میں نے دیکھا ہے تمہیں بتاؤں تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ کس سے عشق کر رہی ہے؟ یہاں کوٹھی میں؟ وہ تو باہر کہیں بھی نہیں جاتی۔ یہی تو مزے کی بات ہے، میں حیران ہوں طاہرہ، شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، مگر ٹکا ٹک دوپہری میں ڈرائیور۔ توبہ توبہ مشیرہ باجی، ارے بس کریں، خیر کوئی بات نہیں، آج نہ صحیح کل سے ہی، جگہ بڑی اچھی منتخب کی ہے، بڑی ہمت کی بات ہے بی بی، کھلے عام ایسے لگ رہا ہے جیسے زمانے کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ ڈرائیور کے سینے پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی، درد دل درد جگر سب کچھ سامنے اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ مشیرہ باجی بہت بڑی بات کر رہی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں کہ معظم علی اپنے بھائی باوت سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ تو آپ یوں کہیے کہ میں نے بڑے جتن کر کے ان کا دل خراب کیا، ورنہ تو وہ جان دینے والوں میں سے تھے۔ اگر ایسی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی اور اس میں ذرا بھی کوئی وہم کی بات نکلی تو آپ یہ سمجھ لیجئے بڑے سے بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے معظم علی ہتھے سے ہی اکھڑ جائیں۔ اگر میں ان سے یہ کہوں گی کہ مشیرہ باجی نے یہ الفاظ کہے ہیں اور اگر ان کو کوئی ثبوت نہ مل سکا تو؟ بی بی ٹھیک ہے، جو آنکھوں دیکھی ہے وہی کہہ رہی ہوں، وہی کر رہی ہوں، ایک دفعہ انہیں بھی دکھا دو بس، اس کے بعد سارا کام ہو جائے گا۔ صرف دوپہر کی کو ملاقات ہوتی ہے ان کی یا رات کو بھی؟ کل بتاؤں گی، کیا سمجھی؟ ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں شاہ نم کا کیا منصوبہ تھا، بے شک ایک معمولی سا ڈرائیور تھا وہ، اس کو کوئی کوٹھی میں، اور یہ بات دنیا سوچ سکتی تھی کہ اگر معظم علی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو بہرحال بھتیجی کا تو خیال کریں گے اور پھر گھر کی بدنامی بھی نہیں ہونے دیں گے، سولی پر چڑھوا دیں گے شاہ نم کو۔ نہ جانے کیا سوچ تھا اس نے، ویسے بڑے دل گردے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ رات کو املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا اور مزے کی بات یہ تھی کہ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ شاید پہلے نگاہ مار کر آئی تھی، وہ ایک جگہ چھپی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم نے بھی دیکھ لیا کہ عشیرہ املی کے درخت کے نیچے پہنچ چکی ہے اور وہیں پر شاہ نم بھی آ گیا ہے۔ دونوں دنیا سے بے خبر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ شاہ نم نے کہا، تمہارا بخار نہیں اترا؟ میں کیا بتاؤں شاہ نم کہ میرا کیا حال ہے، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایسا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آنے والے بہترین وقت کے لیے اطمینان دلا سکوں۔ خدا کے لیے شاہ نم باز آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نہیں مرو گی تم، سمجھی؟ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہی ہوگا۔ میں کیا کروں اور کیسے کروں؟ اب جو کچھ بھی ہے میری ایک بات سن لو، تم دوپہر کو بھی آؤ گی اور رات کو بھی۔ اگر یہ سلسلہ ٹوٹا تو بہت برا ہوگا، کم از کم میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا۔ میں یہ تم سے آخری بات کہہ رہا ہوں اور بالکل بھروسے کے ساتھ میری بات سن لو، میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ عشیرہ نے بے بسی کی نگاہوں سے شاہ نم کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دوں۔ میں چلی جاؤں گی؟ نہیں، میں تمہیں کمرے تک چھوڑ کر آؤں گا۔ شاہ نم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ اسے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ پڑی تھی، کیونکہ عشیرہ کے کمرے تک جانے کا راستہ اسی طرف سے گزرتا تھا جہاں وہ دونوں چھپی ہوئی تھی۔ البتہ وہ طاہرہ بیگم کو لے کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ طاہرہ بیگم کا سانس بھی بھولا ہوا تھا۔ عشیرہ بیگم کہنے لگی، دیکھا بی بی، اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ بات منہ سے نکالی تو تھی پر ڈر رہی تھی کہ کہیں عزت نہ لٹ جائے میری۔ اگر وہ دوبارہ انہیں نہ دیکھ پاتی تو تمہیں بھی میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہوں یا پھر میں تم سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ نہیں مشیرہ باجی، آبلہ غلط کیوں کہیں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اصل میں اسے ذلیل و خوار کرنا تو میرے لیے بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ معظم علی کا دل اس کی طرف سے خراب ہو جائے کہ خود معظم علی اسے دولت اور جائیداد سے بے دخل کر کے گھر سے باہر نکال دے، کیونکہ بہت سی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ معظم علی اس کے بارے میں بڑی درد مندی سے سوچنے لگتے ہیں۔ ارے ویسے تو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن اس کمبخت کے لیے نہ جانے کیوں دل کڑتا رہتا ہے کہ اسے کوئی جگہ بہتر نہ مل جائے۔
मुशैरा बेगम किसी सोच में डूबी हुई थी। काफ़ी देर तक कुछ न बोली तो ताहिरा बेगम ने खुद ही इन्हें मुखातिब किया। किस सोच में डूब गई बाजी? बीबी, इस दिमाग की दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। वो तो यूं कहो तकदीर ने साथ नहीं दिया, वरना कोई बहुत बड़ा मुकाम मिल चुका होता मुझे। क्यों, क्या हुआ? एक काम करो ताहिरा, ऐसा काम कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस कमबख्त को अपनी सूरत पर बड़ा नाज है ना, और है भी कमबख्त अच्छी शक्लो सूरत की। अरे मैं कहती हूँ कि इसे इस ड्राइवर के पल्ले ही क्यों ना बांध दें। ड्राइवर के पल्ले बांधेगी तो मज़ा आ जाएगा। इससे बदला लेने का बीबी, इससे बदला लेने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। ऐसा करो, अपने मियाँ को इसके सारे करतूत दिखा दो और फिर कह दो कि अगर इज्जत का दरकार है तो फिर ड्राइवर ही से इसकी शादी कर दे, वरना ये ना शुगनी न जाने कैसे कैसे गुल खिलाएगी। ताहिरा बेगम सोच में डूब गई थी। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, दोपहर को भी मिलती है और रात को भी मिलती है इससे। अरे बाबा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी ऐसा। अब सोचो तो फिर कल दोपहर को तो नहीं। ऐसा करती हूँ मुशैरा बाजी कि कल रात को हमदर्द ताया को लाडली भतीजी के करतूत दिखा दूंगी। क्या समझी? मज़ा आ जाएगा। तो फिर अब ये बताओ कि ऐसा ही करूं या इसमें कोई तरमीम करनी है? मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करके दिखाओ। दूसरे दिन दोपहर को शाहिनम इमली के दरख्त के नीचे पहुँच गया और उसने पुलिस लहजे में कहा, चलो भाई, बेचारी ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। आज रात को तुम्हें ज़रूर आना है, क्योंकि आज रात को मोहतरम मुअज़्ज़म अली साहिब को हमारी ज़ियारत कराई जाएगी। मैं समझी नहीं, उशैरा ने कहा। इत्ला मिली है कि आज रात को हमें इमली के दरख्त के नीचे देखा जाएगा और मुअज़्ज़म अली भी साथ होंगे। उशैरा के तो पैरों की जान निकल गई थी। वो गिरने लगी तो शाहिनम ने उसे सहारा दिया। फिर बोला, उशैरा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जो कुछ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। काश तुम मुझे इतना हकीर ना समझो। उशैरा, ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, चाहे तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरा साथ दो उशैरा। शाहिनम, मैं क्या कहूँ तुमसे? खुदा की कसम, मुझे यूँ लगता है जैसे मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी। तुम ज़रा सोचो तो सही, यहाँ मेरे दुश्मन ही दुश्मन हैं। उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। मुशैरा बेगम, ताहिरा बेगम मुझसे सिर्फ दुश्मनी कर सकती हैं। न जाने वो तायाबू को क्या क्या बताएंगी। तायाबू बहुत गुस्से वाले हैं, मसलहत कोश आदमी है, लेकिन ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और मेरी ही नहीं शाहिनम, तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाएगी। वो दूसरे अंदाज में सोचने लगी। फिर बोलो, मैं चला जाऊं यहाँ से? और मेरा चले जाना ही बेहतर होगा उशैरा। मैं जो कुछ करना चाहता हूँ इसमें कम अज़ कम तुम्हारी इतनी मदद ज़रूर शामिल होनी चाहिए कि तुम मेरी हिदायत पर अमल करो, और इससे ज़्यादा ये कि मुझ पर भरोसा कर लो। एक तरफ तो तुम मेरे लिए सब कुछ करने पर आमादा हो और दूसरी तरफ मुझ पर इस कदर बेएतमादी। उशैरा इन अल्फाज पर चौंक पड़ी। उसने शाहिनम को देखा। शाहिनम के चेहरे पर बड़ी उदासी तैर रही थी। फिर उसने शाहिनम के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है शाहिनम, ज़िंदगी तो अपनी ही होती है, बच्चे जाएं या फिर मर जाएं। चलो, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूँगी। शुक्रिया। और तुम देखोगी कि तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। उशैरा गर्दन झुकाकर खामोश हो गई थी। शाहिनम ने उशैरा से जो कुछ कहा था वो ज़रा भी गलत नहीं था। पता नहीं उसकी मालूमात का ज़रिया क्या था, लेकिन जो भी मालूमात उसकी थी वो बिल्कुल ठीक थी। वक्त अपने तौर पर फैसले करता है। मुशैरा बेगम और ताहिरा बेगम ने तय कर लिया था कि सबसे पहले मुअज़्ज़म अली को ये सारी सूरत हाल बताएंगे और फिर इसका सबूत भी देंगे, लेकिन उसके बाद मुअज़्ज़म अली से यही कहा जाएगा कि घर की इज्जत को खाक में मिलाने से बेहतर ये है कि इन दोनों का निकाह करके इन्हें घर से निकाल दिया जाए। लेकिन तब्दीली यूं हुई कि उसी दिन सुबह 10:30 बजे घर में कुछ मेहमानों की आमद हुई। अजीब हिटलर बास मेहमान थे। एक बुजुर्ग जो काली कफनी पहने हुए, सर पर सफ़ेदी पकड़े बांधे, चंद अकीकतमंदों के साथ कोठी में दाखिल हुए थे। इत्तेफाक से मुअज़्ज़म अली साहिब कोठी के बैरूनी हिस्से में ही खड़े थे। उन्होंने एकदम उधर देखा और उछल पड़े। अरे हज़रत साहिब, अरे ताहिरा बेगम, नज़म नसर, अरे सब लोग बाहर आ जाओ, हज़रत साहिब का इस्तकबाल करो। देखो किस तरह हमारे घर में एकदम बरकतें उतर आई हैं। उनकी चीहो पुकार तकरीबन तमाम ही लोग जमा हो गए थे। उधर काली कफनी पहने हुए हज़रत साहिब जो अच्छे खासी उम्र रसीदा थे लेकिन इंतहाई शानदार सेहत के मालिक थे, कदम कदम आगे बढ़ते चले जा रहे थे और मुरीदीन थे कि उनके कदमों में बिछे जा रहे थे। आखिर हज़रत साहिब थोड़े फासले पर रुक गए और फिर दोनों बच्चों ने हाथ उठाकर बोले,
میرے بچوں، تم مجھے جس عزت اور احترام کے ساتھ جہاں تک لائے ہو اس کے لیے میں تمہیں برکتوں کی دعائیں دے سکتا ہوں۔ یہ گھر میرے بچوں کا گھر ہے اور یہاں میں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ میں کچھ وقت یہاں قیام کروں گا اور اس کے بعد تم سے رابطہ کروں گا، کیونکہ اس کے بعد مجھے یہاں سے آگے جانا ہے۔ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ ساتھ آنے والوں نے حضرت صاحب کے لباس کو چوما اور الٹے قدموں گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ادھر معظم علی صاحب حضرت صاحب کے حضور پہنچ کے انہوں نے ان کی کفنی کو بوسہ دیا۔ طاہرہ بیگم، مشیرہ بیگم بھی پہنچ کی، نظم اور نثر بھی تھی، البتہ عشیرہ دور ہی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حضرت صاحب جو تھے ایک بزرگ تھے، عموماً دورے پر رہا کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے تھے، یہاں بھی اکثر آتے رہتے تھے۔ معظم علی صاحب بھی ان کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ انہیں بڑے احترام سے کوٹھی کے حصے میں ٹھہرایا جاتا اور کوٹھی کا ایک ایک فرد ان کی خدمت پر مامور ہو جاتا۔ معظم علی صاحب ان دونوں اپنی تمام تر کاروائیاں طے کر دیتے تھے، اور یہ بھی حضرت صاحب کی خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ بغیر کسی اطلاع کے نازل ہو جایا کرتے تھے اور کبھی اپنے آنے کی خبر نہیں دیتے تھے۔ اس وقت بھی کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ حضرت صاحب اس طرح آ جائیں گے، لیکن ناگبو چڑھائے بغیر ان کا معمول کے مطابق استقبال کیا گیا اور پھر انہیں معظم علی صاحب ہی کے کمرے میں لے جایا گیا، کیونکہ دوسرا کمرہ فوری طور پر تیار نہیں تھا۔ معظم علی صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم نے بھی ان سے بہت محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ملازموں کو حضرت صاحب کے کمرے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مشیرہ اور طاہرہ بیگم بھی باہر نکل آئی۔ انہیں حضرت صاحب کے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن مشیرہ بیگم نے کہا، یہ حضرت صاحب تو بلال کی طرح نازل ہو گئے، ہمارا منصوبہ یہ کچھ اور تھا، اب دیکھو کتنے دن رہتے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، 2 دن میں بھی چلے جائیں گے اور 2 ہفتے بھی نکال لیں گے۔ سارا منصوبہ درے کا درا رہ گیا، وہ لوگ تو منمانی کرتے رہیں گے۔ تو کرنے دیجیے مشاہرہ باجی، جب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند رہا ہے تو پھر جو اللہ کی مرضی۔ طاہرہ بیگم نے بیچارگی سے کہا اور مشیرہ بیگم خاموش ہو گئی۔ بہرحال حضرت صاحب کا کمرہ تیار کیا گیا اور وہ کمرے میں منتقل ہو گئے۔ پورا گھر ان کا عقیدت مند تھا اور ان کی آمد پر خوشیاں ہی منائی جاتی تھی۔ حضرت صاحب ایک پر اسرار سی شخصیت کے مالک تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی معظم علی صاحب سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کچھ نہیں لیتے دیتے تھے، بس آتے اپنی مرضی کے مطابق قیام کرتے، دعائیں خیر کرتے اور چلے جاتے۔ ان کی یہ بات بھی ایک پروقار حیثیت رکھتی تھی اور اسی سے سب لوگ بے حد متاثر تھے۔ علم کہاں تک تھا، یہ بات سیغہ راز میں ہی تھی۔ جب بھی آتے دوسرے دن گھر کے ایک ایک فرد کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا۔ مالک، ملازم سبھی ان کے ہاتھ چومتے اور وہ انہیں برکتوں کی دعائیں دیتے۔ بس یہی ان کا کام تھا، موٹا چوٹا کھاتے اور واپس چلے جاتے۔ برسوں سے اس طرح آنا جانا ہو رہا تھا۔ قیام کے دوسرے دن شام کو 5 بجے کوٹھی کے لان پر حضرت صاحب نے محفل سجا لی۔ معظم علی صاحب آج پورا دن گھر پر رہے تھے اور حضرت صاحب کی خبر گیری کرتے رہے تھے۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم بھی حسب عادت گھر کے کام سنبھالے ہوئے تھی۔ مشیرہ پر کچھ اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی، جبکہ حضرت صاحب کا کوئی خاص کام یہاں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک ایک فرد کوٹھی کے لان میں پہنچ گیا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی کی جانے لگی۔ جو کہ ان کا ہاتھ چومتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے۔ ملازمین بھی سب عقیدت سے ان کے سامنے حاضر ہوئے تھے، البتہ شاہ نم وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ کسی کام سے باہر نکل گیا تھا، کسی کو اس کی یاد بھی نہیں آئی، کوئی اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضرت صاحب سب کو دعائیں وغیرہ دے کر اٹھ گئے تو نظم اور نثر کو ہی شاہ نم کا خیال آیا تھا، ارے وہ ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں، کسی کام سے گیا ہوگا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی بھی نہیں کی اس نے۔ بات آئی گئی ہوگی، لیکن رات کو 12:10 تھے جب حضرت صاحب معمول کے مطابق کوٹھی کے گشت پر نکلے۔ یہ بھی ایک معمول تھا، وہ ایک رات 12 بجے سے پہلے کوٹھی کے تمام علاقوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ معظم علی ان کے ساتھ تھے، وہ ان کے 2 قدم پیچھے جا رہے تھے۔ انہوں نے آج ایک خاص بات محسوس کی، وہ یہ کہ حضرت صاحب 4 قدم چلنے کے بعد رک جاتے تھے اور کچھ الجھن کا شکار ہو جاتے تھے۔ آخرکار وہ واپس اپنی قیامگاہ میں پہنچ کے ان کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار تھے۔ معظم علی نے سوال کر ہی ڈالا، اعلیٰ حضور کچھ مضطرب نظر آتے ہیں۔ حضرت صاحب نے گردن اٹھا کر معظم علی کو دیکھا، پھر بولے، کچھ الگ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں معظم علی، کھلے الفاظ میں کیا کہیں تمہیں؟ پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو یہ کوٹھی پوری صاف شفاف تھی، لیکن اس بار اس میں کچھ آلودگی محسوس ہو رہی ہے۔
سمجھا نہیں حضور؟ کیسی آلودگی؟ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم سے ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں جن کا سایہ محسوس ہوتا ہے۔ جن کا سایہ؟ ہاں میاں، کچھ ہے یہاں پر۔ ویسے تو ہم 2 دن یہاں قیام کے لیے آئے تھے، پرسوں ہمیں روانہ ہو جانا تھا، لیکن مجبوری ہمیں 3 دن رکنا پڑے گا۔ چلا کریں گے اور تمہیں حقیقت بتائیں گے۔ ہم نے چلا کا بھی منتخب کر لی ہے، سامنے وہاں املی کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم چلا کریں گے۔ جی بہت بہتر، معظم علی نے عقیدت سے کہا۔ بہرحال حضرت صاحب کی حرکتوں کو وہ دل سے تسلیم کرتے تھے۔ چلے کا پہلا دن تھا، تیاری کر لی گئی تھی کہ چلا کشی کے دوران کوئی ان کے قریب نہ آئے، لیکن جب حضرت صاحب وظیفے کے درمیان تھے تو انہیں کچھ آہٹیں محسوس ہوئی اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن آہٹیں درخت کی اوپری شاخ سے ابھری تھی۔ حضرت صاحب نے اوپر دیکھا تو انہیں 6 آنکھیں روشن نظر آئی اور حضرت صاحب تیزی سے وظیفے کا علم دہرانے لگے۔ تبھی ایک بڑھائی ہوئی آواز سنائی دی۔ توقف فرمائیے اعلیٰ حضرت، ایک درخواست کرنی ہے آپ سے۔ آپ نے جو محسوس کیا ہے اور جو آپ کے خیال میں یہاں ہو رہا ہے اسے جاری رہنے دیجیے۔ آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولے، گویا ہمارا خیال درست تھا۔ کون لوگ ہیں میاں آپ؟ ہم سے تعارف ہی کرا دے، اصل میں ہم روشنی چاہتے ہیں۔ حضور سے وعدہ کیا گیا ہے کہ گھر کے کسی پرندے تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بہتر ہے اندھیرا ہی رہنے دے۔ ممکن نہیں ہے، روشنی میں آ جاؤ تو ہمیں کوئی تعرض نہیں ہوگا، مگر کام خراب ہو جائے گا عالی جناب، مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا اور وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری رات انہیں پھر وہی آہٹیں سنائی دی اور بڑی منت سماجت کی گئی۔ حضور انور، نہ کیجیے یہ سب کچھ، آپ جس حیثیت کو روشنی میں لانا چاہتے ہیں اسے روشنی میں لا کر نقصان ہوگا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ صیغہ راز میں ہی رہنے دیجیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ مجبوری ہے ہماری۔ بات تیسرے دن کی آ گئی۔ رات کا وقت تھا، حضرت صاحب چلا کشی کر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے ارد گرد کچھ سائے سے محسوس ہوئے۔ پھر ان سایوں نے ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد انہیں لے کر فضا میں بلند ہو گئے۔ حضرت صاحب کے منہ سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھی اور وہ فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مشاہرہ بیگم اور طاہرہ بیگم آج بھی نگرانی پر تھی۔ پہلے 2 دن بھی انہوں نے نگرانی کی تھی۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ املی کے درخت کے نیچے کی ملاقاتیں تو بند ہو گئی، اب کیا ہوتا ہے، لیکن انہیں صرف حضرت صاحب نظر آئے تھے، باقی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً شاہ نم نے بحالت مجبوری ان دونوں عشیرہ سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تیسری رات بھی مشاہرہ بیگم اور طاہرہ بیگم ناک میں تھی اور انہوں نے حضرت صاحب کو فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ واپس نہ آئے۔ دونوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ حضرت صاحب سے ان کا عقیدت کچھ اور ہی بڑھ گئی تھی۔ صبح کو حضرت صاحب کی تلاش ہوئی تو مشاہرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے زمین آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ ارے اللہ کی قسم، جو کچھ ہمارے ان گناہگاروں آنکھوں نے دیکھا، ہم تو ساری رات سو ہی نہ سکے۔ معظم علی، آپ یقین کرو، بڑی بلند و بالا شخصیت تھی ان کی۔ ارے آلتی پالتی بیٹھے بیٹھے فضا میں اوپر اٹھنے لگے اور اس کے بعد آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو گئے کہ بزرگوں کا مقام ہی یہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا فضول باتیں کر رہی ہیں، ان کا سامان بھی یہیں رکھا ہوا ہے۔ اگر انہیں ہم سے روپوشی ہی اختیار کرنی تھی تو پھر بلا سامان چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے سامان کے ساتھ چلے جاتے، جوتے تک موجود ہیں ان کے یہاں۔ اب یہ تو اللہ جانے کہ وہ کہاں گئے۔ حضرت صاحب ایسے گم ہوئے کہ واپس نہیں آئے۔ سب سے زیادہ خوشی طاہرہ بیگم اور مشاہرہ کو تھی۔ مشاہرہ بیگم نے کہا، اے حس کم پاک، ہمارا کام رک گیا تھا، ذرا دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا کیا ہو رہا ہے۔ اب تو نہ دوپہر کو وہ املی کے پیڑ کے نیچے نظر آتے ہیں، رات کی تو خیر گنجائش ہی نہیں تھی، اب کرنا کیا چاہیے۔ حضرت صاحب چلے گئے ہیں، جگہ خالی ہو گئی ہے، آج دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور اس رات جب وہ اپنی محسوس جگہ پر پہنچی تو انہوں نے عشیرہ اور شاہ نم کو املی کے درخت کے نیچے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عشیرہ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور شاہ نم اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی طاہرہ بیگم نے دیکھا، اے مشاہرہ باجی، اس سے اچھا موقع اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ ذرا یہاں رکیں، میں معظم علی کو بلا کر لاتی ہوں، سوچ لو ہمت ہے یا نہیں۔ آپ رکیں یہاں، طاہرہ نے کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی معظم علی کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ معظم علی صاحب ابھی جاگ ہی رہے تھے، غالباً ان کے ذہن میں حضرت صاحب کا مسئلہ الجھا ہوا تھا۔ طاہرہ بیگم کو آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر بولے، خیریت،
کیا مصیبت نازل ہو گئی آپ پر؟ اٹھ جائیں، خدا کی قسم، جوتے پہننے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہاں جانا ہے؟ ارے میرے سینے میں طوفان امڑ رہا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہاں جانا ہے؟ آئیے ذرا، میرا بھی آپ پر کوئی حق ہے، سارے حقوق آپ کے ہیں، مگر ذرا بتائیے تو صحیح، قصہ کیا ہے؟ معظم علی صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں معظم علی، بہت عرصے سے۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، سب پتہ چل جائے گا۔ اور پھر طاہرہ بیگم معظم علی کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں سے وہ املی کے درخت کے نیچے جھانکا کرتی تھی۔ اتفاق کی بات یہ کہ چاندنی کھلی ہوئی تھی اور عشیرہ اور شاہ نم کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ معظم علی صاحب نے حیرت سے منظر دیکھا اور بولے، یہ کیا قصہ ہے؟ میں بتاتی ہوں معظم علی بھائی، دیکھیں انسان جہاں روٹی کھاتا ہے وفا کی وفاداری اس پر فرض ہے۔ میں نے ہی پہلے یہ منظر دیکھا تھا اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ نے دکھائے جو کچھ دیکھ چکی ہوں۔ بہت دن سے یہ چکر چلا ہوا ہے، سوچا تھا کہ کسی وقت تمہیں لا کر دکھا دیا جائے تاکہ یہ نہ سمجھو کہ ہم دونوں بہنیں مل کر تمہیں بھتیجی کے خلاف بھڑکا رہی ہیں، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ارے ہم تو بہت دن سے یہ کھیل دیکھ رہے ہیں، پھر حضرت صاحب آ گئے تو ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب اللہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ 3 دن سے امن امان تھا، لیکن آج پھر وہ دل دھڑکتے ہوئے املی کے اس پیڑ کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ ڈرائیور شاہ نم، مجھے تو یہ بہت زیادہ شریف زادہ معلوم ہوتا تھا۔ بس معظم علی، کیا زبان کھولی جائے؟ سبھی شریف زادے ہوتے ہیں، پر ایک بات سوچی ہے ہم دونوں بہنوں نے مل کر؟ کیا؟ معظم علی نے سوال کیا۔ عزت کے ساتھ دونوں کا نکاح پڑھوا دیا جائے، اور بجائے اس کے کہ تم شور شرابہ کرو۔ دیکھو معظم علی، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی جو تم سے کہی جا رہی ہے۔ نکاح کر کے انہیں اس گھر سے رخصت کر دو، بس اسے سزا سمجھ لو یا پھر عزت بچانے کی کوشش۔ معظم علی پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر وہ کسی سے کچھ کہے بغیر واپس چل پڑے، اور مشیرہ اور طاہرہ بیگم ایک دوسرے کی صورت دیکھتی رہی تھی۔ ادھر املی کے درخت کے نیچے شاہ نم مشیرہ سے کہہ رہا تھا، اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی رہو، ادھر دیکھنے کی کوشش مت کرنا، اور میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آج سارا کھیل مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وقت انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ عشیرہ سسکیاں بڑھنے لگی تھی۔ شاہ نم بہت دیر تک اسے تسلیاں دیتا رہا۔ عشیرہ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ نہ صرف طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم اسے دیکھ رہی ہیں، بلکہ تایا ابو بھی آ گئے ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اول تو ماں باپ کی موت کے بعد کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تھی، پہلے طاہرہ بیگم اور اس کے بعد مشیرہ بیگم، دونوں ہی اس کے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے تھے، اور آج تابوت میں آخری کیل بھی ٹھک گئی تھی۔ شاہ نم بے شک اسے تسلیاں دیتا رہا تھا، لیکن اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس کی حالت بے پناہ خراب رہی، اور اس وقت تو وہ زمین پر ہی گرنے لگی جب نظم اس کے کمرے میں مسکراتی ہوئی پہنچی۔ ابو بلا رہے ہیں، اس نے کہا، اور ایک دم ہنس پڑی۔ پھر اس کی کمر میں گدگدی کر کے بولی، ایک بات کہوں، جو بات ماننے کی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہم دونوں سے زیادہ خوش نصیب ہو عشیرہ۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے، اس کی کیا پرواہ، اپنے انتہا پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ زندگی کا ساتھی اگر اس قدر خوبصورت ہو تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سچ مچ شاہ نم لاکھوں میں ایک ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ جنہیں سچی محبت مل جائے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ آؤ چلو، ابو انتظار کر رہے ہیں۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، مجھے ایک بات بتا دو نظم۔ ہاں پوچھو۔ کیا طایا ابو بہت غصے میں ہیں؟ یقین کرو مجھے اس کا اندازہ نہیں، نظم نے نرم لہجے میں کہا۔ بہرحال وہ زرد چہرے لیے معظم علی صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے کمرے کے دروازے سے شاہ نم کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ شاہ نم اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا، اور وہ بالکل مطمئن تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دہشت زدہ نظروں سے معظم علی کو دیکھا، وہ پرسکون نظر آئے تھے۔ پھر ان کی آواز ابھری، دروازہ بند کر دو۔ عشیرہ کے پورے جسم میں تھر تھری دوڑ رہی تھی، تاہم اس نے دروازہ بند کر دیا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی واپس مڑی تو معظم علی کی آواز پھر ابھری، بیٹھ جاؤ۔ اس کے پیروں کی جان تو پہلے ہی نکلی ہوئی تھی، وہ جلدی سے ایک صفحے پر بیٹھ گئی۔ معظم علی کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہا، عشیرہ تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک کمزور دل انسان ہوں، اور اس کمزوری کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں نہیں روک سکا۔ لیکن تم یقین کرو عشیرہ کہ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔
میری دلی آرزو تھی کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں، اور میں اس کے لیے بھی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے لیے شاہ نم کا انتخاب کر چکی ہو۔ بے شک جہاں تک میں نے شاہ نم کا جائزہ لیا ہے وہ بہت اچھا نوجوان ہے، خوش شکل بھی ہے اور خوش مزاج بھی، لیکن بیٹے تم جانتی ہو وہ ایک معمولی سا ڈرائیور ہے۔ مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں، اگر تم اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹے اس کے بعد میں اسے یہاں نہیں رکھ سکوں گا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے۔ عشیرہ کے کانوں میں سائنسی ہو رہی تھی، اس کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ معظم علی چند لمحات کے بعد پھر بولے، تم اگر شاہ نم کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ تمہاری رضامندی کے لیے کافی ہوگا۔ نہ جانے کس وقت عشیرہ کی گردن ہل گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ دوسرے دن معظم علی نے شاہ نم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شاہ نم کے انداز میں کوئی خوف نہیں تھا۔ میں تمہیں کسی تمہید میں وقت نہیں ضائع کرنے دوں گا، مجھے بتاؤ کیا تم عشیرہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی، اس نے بے جھجک کہہ دیا۔ معظم علی نے کرہ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولے، اس جرات پر میں تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ تمہیں ضرور علم ہو گیا ہوگا کہ وہ میرے معصوم بھائی کی اولاد ہے اور کسی بھی طرح نظم اور نسل سے کم نہیں ہے۔ جی مجھے معلوم ہے، شاہ نم نے سادگی سے کہا۔ معظم علی کو محسوس ہوا جیسے وہ طنز کر رہا ہو، وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اور یہ بھی سوچ لینا اسے اس گھر سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ اس خاندان کی لڑکی ہے اور اپنے ساتھ بھاری چیز لائے گی تم اس کی طرف متوجہ ہوئے ہو تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ جی، وہ بولا، اس کے علاوہ تمہیں یہ نوکری بھی چھوڑنی ہوگی کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں ملازم نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، ہر بات میں جی جی ٹھیک ہے، کہاں رکھو گے اسے؟ آپ مطمئن رہے، ہم جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ میں انتظام کر کے 1-2 دن میں تمہارے نکاح کا بندوبست کر دیتا ہوں، اس دوران تم اپنے لیے رہائش کا بندوبست کر لو۔ جی بہتر، جا سکتے ہو تم، معظم علی نے کہا، اور پھر وہ شاہ نم کے جانے کے بعد کچھ دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں مشیرہ اور طاہرہ بیگم سر جوڑے بیٹھی تھی۔ معظم علی کو دیکھ کر وہ سنبھل گئی۔ اب دونوں کا مشورہ ہے کہ میں عشیرہ کا نکاح شاہ نم کے ساتھ کر دوں۔ فیصلہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ آپ اسے جہیز میں کیا دیں گے؟ چھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میرے آگے 2 بچیاں ہیں، آپ خود سوچیں، مگر دولت اور جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے۔ دیکھیں معظم علی، اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی۔ اس نے جو گل کھلائے ہیں، بس اللہ نہ کرے میری بچیاں متاثر ہو، ان کا نکاح پڑھوائیں اور رفو چکر کریں دونوں کو۔ طاہرہ بیگم نے گھرا کر کہا، پرسوں ان کا نکاح ہو جائے گا، 1 دن میں شاہ نم اپنی رہائش کا بندوبست کر لے گا، پھر دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، یہی ان دونوں کے لیے بہتر ہوگا، طاہرہ بیگم نے کہا۔ تیسرے دن شام کو قاضی صاحب آئے۔ بڑی سادگی سے عشیرہ اور شاہ نم کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ حجرہ روسی عشیرہ کا کمرہ ہی تھا۔ سب سے زیادہ دلچسپی نظم اور نثر نے ہی لی تھی۔ دونوں بہت دیر تک عشیرہ کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد شاہ نم کے قدموں کی آہٹ ابھری اور وہ عشیرہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جذبات سے کانپتے ہاتھوں سے عشیرہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر ایک حسین لاکٹ عشیرہ کے گلے میں ڈال دیا، لیکن عشیرہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی خوبصورت پتھر تھا جو عشیرہ کو درخت کے جڑ سے ملا تھا۔ عشیرہ نے لاکٹ دیکھا، پھر شاہ نم کو۔ شاہ نم بولا، یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے عشیرہ۔ آؤ اٹھو، یہ ہمارا حجرہ عروسی نہیں، آؤ اپنی ساس اور سسر کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں؟ آؤ، باہر سواری کھڑی ہے۔ شاہ نم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹھی کے دوسرے حصے سے باہر لایا۔ باہر ایک انتہائی خوبصورت سفید گھوڑوں والی بگھی کھڑی ہوئی تھی جس میں چاروں طرف زرنگاہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ شاہ نم نے عشیرہ کو اس میں سوار کر دیا اور بگھی چل پڑی۔ عشیرہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے بگھی فضا میں سفر کر رہی ہو، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر بگھی رک گئی اور شاہ نم نے اسے سہارا دے کر اتارا۔ عشیرہ نے وحشت زدہ نظروں سے باہر دیکھا تو خود کو ایک ایسی دنیا میں دیکھا جو اس کے وہم و گمان سے باہر تھی۔ وہ سنگ مرمر کا ایک عالی شان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے، دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں پھول نچھاور کرنے کے لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک تخت پر 2 معمر افراد بیٹھے ہوئے تھے جن میں ایک خاتون اور دوسرا مرد تھا۔
میرے ماں باپ۔ شاہ نم نے سرگوشی کی۔ خوشامدید دلہن ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دی اور زر و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے سر سے پاؤں تک جواہرات میں لا دیا گیا۔ عشیرہ خواب کسی کیفیت کا شکار تھی۔ رات کو 3 بجے اس کو محل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عشیرہ پاگلوں کی طرح اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جسے ہیروں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کی در و دیوار میں بھی ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے کوسوں قزح منتشر ہو رہی تھی۔ سامنے ہی سونے کا چھپر کا موجود تھا۔ عشیرہ نے بے قراری سے پوچھا، شاہ نم یہ سب کیا ہے؟ تمہارا گھر، تم یہ سب کچھ تمہارا ہے؟ تم وہ معمولی سی نوکری کیوں کر رہے تھے؟ تمہارے لیے عشیرہ، اس رات میں نے تمہیں شاہ غازی کے مزار پر دیکھا تھا، بس میں نے خود کو تمہارے لیے وقف کر دیا اور پھر جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے علم میں ہے۔ میرے والدین نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی، اگر تم اعتراض نہ کرو تو۔ مگر نہ جانے کیا کیا ہوا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جو میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی۔ وہ نہ جانے کون تھا جو میرے سارے کام کر دیتا تھا۔ عشیرہ بولی، آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ جائے گا ملکہ عالیہ، شاہ نم نے مسکراتے ہوئے کہا۔